اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مکرم و محترم جناب سید بشارت حسین شاہ صاحب اور ہماری مسجد کے نہایتی محترم مکرم عظیم نمازی حضرات، حاضرین مجلس، میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر اس صورت میں کہ تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ہدایت جاری فرمائی ہے کہ میری بارگاہ میں تقوی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندے کا تعلق قائم ہوتا ہے تو اس سے اللہ پاک کی بارگاہ سے انسان کا ایک خاص رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ وہ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی بندے کی طبیعت میں خود بخود تقوی طہارت کی دولت پیدا ہوتی چلی جاتی، اور جب تقوی و طہارت حاصل ہو جائے تو یہ ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کی طبیعت میں باقی اچھی صفتیں خود بخود پیدا کر دیتی ہے۔ یہ صفت تقوی انسان میں ہر اچھی خوبی کو پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، اور جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ کی ذات سے تعلق بھی بتدریج درجہ بدرجہ گریجولی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ تعلق جوڑتا ہے توڑتا ہے تو اس سے بندے کا نقصان ہے اور فائدہ ہے، لیکن جب بندہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو اس سے اس کی اپنی ذات میں مضبوطی آتی ہے۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ بندہ تھوڑی سی کوشش کرے تو اللہ پاک اتنی ہی کوشش کا بدلہ عطا فرمائے، نہیں، اللہ کو بندے سے اتنا پیار ہے اور اتنی دلچسپی ہے، اور اللہ کی رحمت اتنی اپنے بندہ خاص کو اور متوجہ ہونے والے بندے کو اپنی رحمت کی ارادہ عطا کرنے کے لیے رب ذوالجلال منتظر رہتا ہے اپنی رحمت عطا کرنے کے لیے۔ انتظار کرنا کہ میں رحمت عطا کروں، یہ اللہ کا کرم ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے وہ دوسروں سے ممتاز بھی ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے قریب بھی ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بوڑھا شخص آیا۔ وہ بہت بوڑھا شخص تھا، اتنا بوڑھا تھا کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ عصا لاٹھی کے سہارے ٹیک لگا کے آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا، اور آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ اتنا بوڑھا شخص تھا کہ اس کی بھویں اور آئی بروز جو تھی وہ اس کی آنکھوں کو کور کر چکی تھیں۔ بڑی عمر میں جو بندے کے گوشت وغیرہ سکن ہوتی ہے ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کی آنکھیں اس سکن کے ڈھیلے ہونے کی وجہ سے تقریباً بند ہو چکی تھی۔ تو جب سرکار پاک کو وہ دیکھنا چاہتا تو یوں آنکھوں کو اوپر اٹھا کے سرکار کو دیکھتا، زیارت کرتا، مسکرا کے بات کرتا، پھر اپنی آنکھوں کو آرام دیتا، پھر آنکھ کو اوپر کرتا، سرکار سے بات کرتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ ہم نے سنا وہ شخص کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری کمر جھک گئی ہے، میں اب کوئی بہت لمبے چوڑے عبادات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں کما بھی نہیں سکتا کہ کما کے صدقہ و خیرات کی شکل میں مالی اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادات کو حاصل کر سکوں،
اور پھر کہا کہ میں کوئی لوگوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے کے بھی قابل نہیں، کہ میں خود اپاہج ہونے کے قریب ہوں، محتاجی کی کیفیت ہے، خود مشکل سے اٹھتا ہوں، مشکل سے چلتا ہوں، مشکل سے بولتا ہوں، مشکل سے دیکھتا ہوں۔ تو اب دیکھیں ہر طرف میرے پاس معذوری ہی معذوری ہے، اعذار ہی اعذار ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر مجھے بتاؤ کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا حضور آپ جانتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے آپ کے غلام صحابی نے زندگی کی حقیقت سمجھائی اور مجھے سمجھ آ گئی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اب اگر میں توبہ کروں گا، سرکار کا غلام بن بھی جاؤں گا، تو میں نے سنا ہوا ہے مسلمان کس طریقے سے اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو میرے پاس وہ جتنے طریقے ہیں، نماز میں خشوع نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مالی قربانی کی طاقت نہیں ہے، سخاوت میں نہیں کر سکتا، لوگوں کے بھلے کا کام میں نہیں کر سکتا، میدان جہاد میں جا کے جہاد کی سعادت میں نہیں حاصل کر سکتا، تو اس لیے یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں کیا کروں؟ میرے آقا پاک نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے، تمہاری طاقتوں کو نہیں دیکھتا، اس لیے کہ طاقتوں کا مالک وہ خود ہے، اسے محتاجی نہیں طاقت کے مظاہرے کی، اسے حاجت نہیں کسی کے مال کی، دولت کی، استغنا کی، جہاد میں جانے کی، وہ محتاج نہیں ہے۔ جو جا سکتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جائے اور اللہ اسے عطا کرے، مگر جو نہیں جا سکتا وہ نہ جائے، ساتھ بھی اپنی عطا سے کرم کی بارش کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور پاک نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کے انتہائی پریشان چہرے پر ابتسامت، سمائلنگ کے آثار آ گئے، اور وہ مسکرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر یہ کرم ہو جائے تو پھر تو میری زندگی کی اجڑن اور خزاں رسیدہ ماحول بہار میں بدل جائے گا۔ آقا پاک نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہے، تم مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، تو تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ پچھلے گناہ معاف کرے گا، اللہ پاک تمہیں اپنی بارگاہ کا قرب بھی عطا فرمائے۔ تو علماء کرام اور بزرگان دین محدثین نے بیان کیا اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ مسلمان کا کتنا بڑا مقدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مساعی کو نہیں دیکھتا، اس کی خالی جد و جہد کو نہیں دیکھتا، اس کی ذاتی کاوش کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی عطا کے مطابق اگلے کی نیات کو مد نظر رکھ کے نواز دیتا ہے۔ مولانا روم نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ پتھروں کو پوجتا تھا، بتوں کو پوجتا تھا، پتھروں کو پوجتا، اور آپ کو پتہ ہے پتھروں کو پوجنے والوں کو وہ صنم کے پجاری ہوتے ہیں، صنم پتھر کو کہتے ہیں، تو پتھر کو پوجتا تھا۔ تو مسلسل وہ ایک دن گیا رات کو، کہتے آج میں نے بالکل مکمل اپنے بت کی یا معاذ اللہ اپنے رب کی عبادت اتنی کرنی ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے پتہ چلے کہ راضی ہوا۔ وہ گیا بت کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ کہتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم، پکارتا رہا۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے یا صنم عربی زبان میں اس کا مطلب یا بطور استغاثہ کے لیے، امداد کے لیے ہوتا ہے کہ اے صنم میری مدد کر، میری مدد کر، میری مشکل کو آسان کر، میرے اوپر کرم کر، میرے ساتھ کرپا کر، یہ اس کے معنی ہیں۔ تو وہ کہتا رہا، جب رات پوری بیت گئی اور اس کے دل کی کیفیت نہ بدلی اور اس کو وہ نتیجہ حاصل نہ ہوا جس کی وہ توقع کر رہا تھا، تو بولتے 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 اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد۔ تو جو صنم کہتے کہتے زبان جو پھسلی اور اس کی زبان سے یا سمد نکلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس کی زبان سے پھسلن صحیح پر میرا نام تو نکلا ہے۔ وہ ساری رات اپنے کو بلاتا رہا، اس کی کوئی مدد نہیں ہوئی، تو اگر مجھے بھی بلایا اور پکارا ہے اور جاؤ اس کو جا کے نواز دو۔ جبرائیل امین نے عرض کی یا باری تعالیٰ، وہ زبان کی پھسلن کی وجہ سے ارادتاً تو اس نے آپ کو پکارا نہیں ہے، بلایا نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارادہ تھا یا نہیں تھا، اس کے دماغ اور ذہن کے کسی گوشے، کسی خانے، کسی جہت اور کسی ڈائریکشن میں میرا نام موجود تو تھا، اور وہ نام اس کی زبان پر آ ہی گیا۔ تو اگر اس کی زبان پر پھسلن سے نام آیا ہے تو میں تو انتظار میں رہتا ہوں کہ کوئی آئے تو صحیح، جس بہانے سے بھی آئے، وہ جس انداز سے بھی آ گیا، میں اسے نوازنا چاہتا ہوں۔ وہ نواز دیا گیا۔
تو گویا مولانا روم نے یہ فرمایا کہ اگر پھسل کر اللہ کا نام محبت میں زبان پر آ جائے تو وہ اتنا نوازتا ہے. تو جو سرکار کا امتی توجہ کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور خاص دلچسپی اور لگن و مگن کے ساتھ اللہ کا نام لے گا، اس کو اللہ پاک کتنا نوازے گا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش کس انداز سے بے پایاں بھی ہوگی، بے انتہا بھی ہوگی اور کرم خاص کے ساتھ ہوگی. لہٰذا اللہ کی بارگاہ سے بندے کا تعلق اتنا مضبوط ترین تعلق ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس جیسا تعلق کائنات میں کسی سے ہوتا ہی نہیں. بلکہ سرکار نے فرمایا ایک بڑا پریشان شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائے گا اور بلا کے فرمائے گا تو نے یہ غلطی کی. وہ بڑے دھیمے سے انداز میں، اس انداز میں کہ انکار بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی بارگاہ میں انکار اور جھوٹ تو ممکن نہیں، اور اظہار کرے گا تو اس پر تو گرفت ہونی ہے، کیونکہ یوم قیامت ہے، آج تو یوم حساب ہے، یوم الدین ہے. تو وہ جھجک کہ ہاں باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ سے غلطی ہوگی. تو وہ جب جھجک کے کہہ رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا سن، تو نے یہ غلطیاں تو کی تھیں، مگر تو میری بارگاہ میں ایک بار خلوص سے توجہ بھی تو نے کی تھی کہ اگر اللہ سارے گناہ معاف کر دے تو اس کے لیے دور تو بات نہیں ہے. تیری اس نیت خاص اور میری بارگاہ میں اس اچھے گمان کی وجہ سے اور دعا و التجا کی وجہ سے جتنے گناہ تو نے گنوائے ہیں نا، وہ سارے گناہ بھی میں نے بخش دیے ہیں، اور جتنے گناہ تھے ان کے برابر نیکیاں بھی عطا کر دی. صرف بخشے ہی نہیں ہیں بلکہ نیکیاں عطا کر دی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ گناہ کرنے لگ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہتے جی میں نے اب اتنے گناہ کر لی، اب میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، میں تو اتنا بڑا گناہگار ہو گیا، میں تو اتنا بڑا فاسق و فاجر ہو گیا، میرے گناہوں کی گٹھڑی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب تو اٹھائی بھی نہیں جا سکتی، اور جو اٹھائی نہیں جا سکتی وہ اللہ کی بارگاہ سے ختم کیسے کروائی جا سکتی ہے. تو علماء صحابہ کرام نے فرمایا، بلکہ سرکار کی بارگاہ میں محدثین نے اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ بندہ اپنے گناہوں کو نہ دیکھے، اس کی عطا کو دیکھے. جب بندہ اس کی عطا پر نظر رکھے گا، ہدایت کسی وقت بھی مل جائے تو ہدایت ہمیشہ کی کامیابی عطا کر دیتی. جس بندے کو ہدایت ملی اس کو ہدایت ملتی گئی، اور ادھر اس کے لیے اونچے سے اونچے مقامات اللہ کی بارگاہ سے مقدر ہو گئے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں. ہمیں یہ اللہ کا تعلق ہے، لیکن اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، باری تبارک و تعالیٰ سے، ہو نہیں سکتا کہ اس کا تعلق رسول معظم سے نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ تعلق ہے ہی ایک، دونوں سے ایک ہی تعلق بنتا ہے، مختلف ہے نہیں. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے. تو حضرت ابو بصیر مکہ میں تھے اور صلح حدیبیہ ہو گئی، ٹریٹی آف حدیبیہ ہوا. تو صلح حدیبیہ میں آپ کو پتہ ہے ایک شرط یہ تھی مشرکین مکہ کی طرف سے، سرکار کے مخالفین کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی بندہ مکہ شریف سے چلا جائے گا مدینہ شریف تو اس کو مسلمان واپس کریں گے، اور اگر مدینہ شریف سے کوئی مکہ شریف میں آ جائے گا تو اسے مکہ والے واپس نہیں کریں گے. سرکار پاک نے فرمایا ڈن ہو گیا، مجھے قبول ہے. آپ نے توجہ فرمائی؟ یعنی ظاہراً یہ شرط جو بڑی عجیب محسوس ہو رہی تھی، اور بڑی عجیب محسوس ہو رہی تھی، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان کی حرارت کی شدت و حدت میں آ کر سرکار کو فرمانے لگے، الست مرسلا کاملا و صادقا، یا رسول اللہ کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں نام مانا میں ہوں. تو فرمایا اتنے سچے رسول ہو کر دب کے شرط کیوں رکھی ہے؟ ابھی سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا تو جناب صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے کس سے بات کر رہے ہو؟ تمہیں یہ مجال ہی نہیں ہونی چاہیے یہ بات کرنے کی، مجھ سے بات کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں راز کیا ہے. خیر سمجھایا سیدنا عمر فاروق کو. جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ سرکار جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو اور کوئی نہیں کر سکتا، اور جب کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہو نہیں سکتا. اس لیے اس بات کو چھوڑو، ہماری سمجھ چھوٹی ہے، آقا پاک کی سمجھ کا کوئی کنارہ نہیں ہے.
ہماری سوچ محدود ہے، رسول معظم کی سوچ کا کوئی بحر کنارہ نہیں ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے، ان باؤنڈیڈ ہے، اس پر کوئی کسی سطح کا بائنڈنگ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی سوچ کو بے حد و بے حساب بنایا ہے اور ان لمیٹڈ طاقتوں کے ساتھ مالا مال فرمایا۔ تو اچھا حکمت اندر کیا تھی؟ چلو یہ بھی آپ کی بتا دوں کہ اس پر وہ حکمت یہ تھی کہ سرکار کو پتا تھا کہ جو مکہ سے ہمارے پاس ایک بار آ گیا، ہم واپس بھی کریں گے تو پلٹ کے ہمارے پاس ہی آئے گا، اور مدینہ شریف کا مکہ سے کوئی جائے گا ہی نہیں۔ کون جائے گا؟ کون جاتا ہے تیری زلفوں کی ہوا چھوڑ کر؟ حضور پاک کے زلف اور دامن کو چھوڑ کر کوئی گیا کبھی؟ کہاں جائے گا؟ سرکار کو پتا تھا کہ رب نے مجھے شخصیت معجزاتی شخصیت عطا فرمائی ہے، شخصیت کمال عطا فرمائی ہے، جو ایک بار میرے دامن میں آ گیا پھر ہو نہیں سکتا وہ اٹھ کر چلا جائے۔ ایک روز تے چھٹ جان گے عمراں دے بھی قیدی، پر زلفاں دے اسیراں نو رہا کون کرے گا؟ رسول پاک کی زلفوں کا جو اسیر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بارگاہ میں جو آ گیا، پھر نہ کبھی اس نے رہائی مانگی جو تیری زلف پاک کا اسیر ہوا۔ حضور پاک کی زلف پاک کا سایہ جسے مل جائے، پھر کائنات کے سائے اسے بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ سایہ ہے اتنی ٹھنڈک اور چھاؤں اور کرم اور رحمت اور عطا والا اور نعمتوں والا کہ اس سائے کے بغیر پھر بندے کے لیے جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سرکار نے یہ حضرت ابو بصیر کو انہوں نے بہت سخت تنگ کیا، تو آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر مکہ شریف سے مدینہ شریف میں آئے۔ مدینہ شریف میں جب آئے تو جس سواری پر وہ سوار تھے، ان کو مکہ والوں نے اتنا ظلم و ستم کیا تھا کہ جب آپ چل رہے تھے تو آپ کے پاؤں سے خون کے چھینٹے باہر نکل رہے تھے، اتنا ظلم و ستم کیا۔ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر فرمایا، حضور یہ زخم تو ہیں مگر آپ کی زیارت کے بعد زخم مندمل ہو گئے، ان کا مجھے کوئی ان زخموں کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اب اتنی التجا ہے کہ یہ زلفوں کا سایہ مجھے نصیب ہو جائے۔ ابھی بات کر رہی تھے، پیچھے سے مکے کے پولیس والے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے مکہ سے یعنی ان کی زبان میں بھاگ کے آیا ہے آپ کے پاس، ہم سے اجازت نہیں لی ہے، اور آپ کا معاہدہ ہے ہمارے ساتھ کہ جو مکہ سے آئے گا اسے واپس کرنا ہے، وعدہ پورا کریں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بصیر تم جاؤ واپس چلے جاؤ، مجھے عہد کی پاسداری کرنی ہے، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، تم واپس چلے جاؤ لیکن انتظار کرنا، میں تمہیں بلا لوں گا۔ اچھا، اب حضرت ابو بصیر اپنی نمناک آنکھوں کے ساتھ اٹھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مکہ سے سفر کر کے حضور کی خدمت میں آئے ہوں اور قانون اور حدود شریعت کی پاسداری میں پھر وہی فیصلہ واپس جانے کا پڑ گیا۔ واپس گئے، جب راستے میں وہ سپاہی تھے تو انہوں نے تانا زنی شروع کر دی، ان کے لیے بھاگ کے آیا ہے، ان کے لیے ہمارے ستم و جور کو برداشت کیا ہے، ان کے لیے ہماری ماریں کھائی ہیں، ان کی خاطر اتنی سزا پائی ہے، انہوں نے تو تمہیں 2 دن رکھنا بھی گوارا، یہ نہیں کہا کہ قانون تھا، انہوں نے تو 2 دن بھی رکھنا گوارا نہیں کیا، ہم آتے گئے تو تم ابھی پورا سستائے بھی نہیں تھے تو اٹھا کے ہمارے ساتھ بھیج دیا، اب بھی تم ان کو مانتے ہو، معاذ اللہ اتنی بے وفائی کے باوجود، استغفر اللہ۔ تو فرمایا کہ تم کہتے ہو میرا ایمان کمزور ہو گیا، میرا ایمان تو مضبوط ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ کیسا سچا نبی ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے غیروں سے بھی ہو تو پورا کر کے چھوڑنا، یعنی وعدہ جو کیا ہے تو عہد نبھانے کا، اس کو نبھایا ہی نہیں پایا، تکمیل تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا یار بڑا عجیب ہے، تیری سوچ ہی غلط ہے۔ جب کہا نا سوچ ہی غلط ہے تو تلوار ہاتھ میں تھی، اٹھائی اور دونوں کا سر قلم کر دیا۔ اب ان کا تو خاتمہ کر دیا، کیونکہ پتا تھا کہ واپس جاؤں گا تو وہ سختیاں کریں گے، وہ تو سارے مکے والے لوگ ہیں، وہ تو معاندین و مخالفین اسلام ہیں، وہ تو چھوڑیں گے نہیں۔ تو ان کو وہاں پہ ان کا کام تمام کیا اور خود ایک ایز نام کی بستی ہے پہاڑی کے دامن میں، وہاں چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے محنت مزدوری شروع کی، اور محنت کرتے کرتے وہاں آپ نے چونکہ جنگل کا ماحول تھا، خاص ماحول تھا، لکڑیوں وغیرہ کا، آہستہ آہستہ کیا۔ تو آپ نے صحابہ کرام جن کو بھی مکے میں لوگ تنگ کرتے تو وہ گزرتے تو وہ آپ ان کو پیغام کے ذریعے اپنے پاس بلا لیتے کہ سرکار کے پاس جاؤ گے یہ وہ تمہیں واپس لے لیں گے، میرے پاس آ جاؤ۔ 300 بندے وہاں اکٹھے ہو گئے۔
حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں بستی بسائی تھی عارضی طور پر قیام گاہ، 300 بندے وہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ اچھا اب یہ جو مخالف تھے سرکار پاک کے، ان کا قانون تو تھا کوئی نہیں، انہوں نے اب کیا کیا؟ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی آتے مسلمانوں کا مال ہانک کے چلے جاتے، کبھی آتے کو بکریاں چلا رہا ہوتا مسلمان صحابی، اس کی بکریاں اٹھا کے لے جاتے۔ سرکار پاک کو پتہ چلا، سرکار نے فرمایا اب آئندہ اگر یہ ایسی بات کرے تو تم بھی ان کا جواب دو، ان کا جواب دو۔ جب کالا جواب دو، حضرت ابو بصیر کے پاس 300 بندہ تھا، سبحان اللہ بولنا، 300 بندہ صحابہ کرام اکٹھے کر لیے، جن کو مکہ سے نکلنا پڑا، مدینہ شریف میں جاتے نہیں تھے کہ واپس جانا پڑے گا۔ ان 300 بندوں نے بستی ڈاکہ لگا کے بیٹھ گئے ناکا، جو بھی مکے کا قافلہ تھا ٹھک قبضہ کر کے پاس۔ انہوں نے کہا یہ تو مصیبت بن گئی ہمارے لیے، سارے مکے کے تجارتی منڈی رک گئی، مکے کے قافلے بے آباد ہو گئے، مکے کے بڑے بڑے سرداران نے قبائل کی چیخیں نکال دی، تنہا جناب ابو بصیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کیفیت میں پھر مکے والے خود سرکار پاک کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے مہربانی فرمائیں وہ شرک ختم کرے، وہ شرک ختم کرے۔ یعنی وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے شرک رکھوا کے بڑی اونچا کر لیا اپنے آپ کو، وہی اتنا نیچا ہو کے آئے، اتنا نیچا ہو کے آئے، ہاتھ جوڑ کے کہا حضور وہ شرک ختم فرمائیں، جو مکہ کو چھوڑے سیدھا آپ کے پاس آئے، ہمارے راستے بند نہ کرے۔ اس پر میرے آقا نے پھر جناب ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، صحابہ کو دے کے بھیجا اور فرمایا جاؤ ابو بصیر کو کہو کہ اب تمہاری قربانی کا وقت مکمل ہو گیا، تم آ جاؤ واپس۔ اب اللہ کی شان ہے نا، صحابہ کی قربانیاں اتنی عظیم ترین قربانیاں ہیں جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جب پہنچے تو ابو بصیر بڑھاپے کی حالت میں تھے، آپ انتقال کا وقت ہو چکا تھا اور آخری ہچکی تھی آپ کی طبیعت مقدسہ پر۔ وہ آخری جو ہوگی کسی کی آخری ہچکی ہوگی کسی کی دل لگی، آخری ہچکی تھی۔ اور صحابہ کہتے ہیں آس پاس والے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، کوئی آخری بات کر لو۔ تب ابو بصیر فرماتے تھے میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں بلاؤں گا، جب تک بلاوا نہ آئے آخری 20 ہچکیاں بھی ہو جائیں میری جان نہیں نکلے گی اللہ کی بارگاہ میں، تب جاؤں گا جب میرے آقا کا پیغام آئے گا۔ ادھر صحابہ کرام کا پیغام آیا، اور جب پیغام آیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں بوقت ہجری آخری موقع پر بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے جناب ابو بصیر کو یہ قوت اور توانائی عطا فرمائی، آپ بستر سے اٹھے اور یوں اپنے ہاتھوں سے یوں نعرے لگاتے ہوئے کہنے لگے میں قربان جاؤں آقا، تیری دعوت آئی ہے اور ایسے موقع پر آئی ہے کہ ادھر آپ کی دعوت آئی، ادھر اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، مگر میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری ایک وجود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انتہائی نقصان دہ شرک کا خاتمہ فرما دیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم آج بھی ابو بصیر کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ کتنی باکمال شخصیت تھے کہ جن کو اللہ نے اتنا اچھا ذہن دیا کہ ایک جنگل اور پہاڑی میں ڈیرا لگا کر مسلمانوں کی وہ مدد کی جو شاید بڑے بڑے مارکوں میں بھی نہیں ہو سکتی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے وہ خود مضبوط ترین ہو جاتا ہے، جس کا تعلق رسول پاک سے ہو جاتا ہے وہ خود مضبوط ترین ہو جاتا ہے، اور جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے ان کا تعلق پھر اس دنیا سے نہیں ہوتا جس کو ہم مضبوط سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ دنیا مضبوط نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا، قرآن مجید کا قرآنی واقعہ حق کا سچا واقعہ ہے، بلا تردید ہے اور بلا شک و ریب ہے، بلا مریہ ہے۔ ایسا وہ واقعہ ہے کہ جس کا انکار امپاسبل ممکن نہیں ہے نا۔ قرآن مجید کا ٹیکسٹ آ گیا کہ جادوگروں نے سانپ پھینک دیے نا، رسیاں پھینکی سانپ بنی۔ اب جب رسیاں سانپ بن گئی اور حقیقت میں دیکھنے میں سانپ بن گئی، نظر آنے لگ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے ایسا کہ نہیں؟ پتا ہے ہاتھ میں کیا ہے، مگر اللہ کا کلام کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ اپنے پیارے کلیم سے کلام فرما رہا ہے، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی، وقت تھوڑا ہے، بات لمبی ہے، میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر پوری تفصیل سے بتایا یہ میرا عصا ہے، میں اسے یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ وہ پوری لمبی کہانی سنائی۔ بالآخر اللہ پاک نے فرمایا اچھا یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں نے اس کو زمین پر پھینک دے، فلق عصاک، اپنی عصا کو زمین پر پھینک دے۔
اب تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ واقعہ آپ نے سنا، میں نے ایک بات اس سے میں نکال کر آپ کو بتانی، وہ جو ڈنڈا ہولی سٹک تھی جس کو فرمایا، اچھا اب اگر عام بندہ سوچے تو باری تعالیٰ سانپ پگے سامنے پہ رہے تو ڈنڈا ایک کے میرے کو تو سانپ پہنچ تو ڈنڈا سٹی دا یا سنڈا پھٹی دا، سانپ پاس ہو ڈنڈا ہو پاس، سانپ سامنے آ جائے تو آپ ڈنڈا پھینک دیں گے؟ بھئی آپ تو اور مضبوط کریں گے بھی کم سے کم یہی ایک ڈیفنس ہے، میرے پاس ڈنڈا ہے، سوٹی ہے، ہولی سٹک ہے، اس سے میں ڈیفینڈ کروں گا اپنے آپ کو، یا وہ جو ہے وہ بھی پھینک دیں گے؟ مگر مفسرین نے کہا یہ تعلق ہے اللہ کے نبی کا اللہ کی ذات کے ساتھ، سوچا بھی نہیں بس پھینک دیا۔ جب پھینک دیا تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا موسیٰ اگر اتنا توکل ہے نا میری ذات پر، دامان توکل پہ یہ کمال ہے ان کا کہ دامان توکل پہ دھبے تو ہوتے ہیں، یہ توکل کی نشانیاں تو ہوتی ہیں، پیوند تو ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے، یہ اللہ کی شان ہے۔ خیر جب اعتماد کی یہ کیفیت جناب موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی تو اللہ پاک نے اس ڈنڈے کو ڈنڈا نہیں رہنے دیا، بلکہ سارے سانپوں کا باپ سانپ بنا دیا، اور ایسا سانپ بنایا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سارے سانپ کھا گیا اور اس ڈنڈے کے اپنے پیٹ میں رتی برابر فرق بھی نہیں پڑا کہ ڈنڈا موٹا ہو گیا ہو، اتنے سانپ اندر آ گئے، سانپ سارے کھا گیا۔ فرمایا ہاں تم یہ تو دیکھتے ہو کہ موسیٰ کی عصا پر اللہ نے سارے سانپ کھلوا دیے، ختم کروا دیے، جادو کا خاتمہ کروا دیا، مگر یہ ذوق اور ایمان کی یہ مضبوطی بھی تو کر کے پیدا دکھاؤ نا اللہ کے ساتھ تعلق کی، کہ سامنے سانپ ہو اللہ کے ڈنڈا پھینکو بنڈا پھینک دیتے، یعنی اپنے آپ کو بے دستو پا کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمحے کے بھی لیے نہیں سوچا کہ اگر اللہ مجھے ظاہراً بے سہارا کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی میرے لیے کمال ہے، بلکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام خود ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی امی جان، سبحان اللہ بولے، والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سرکار سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ پاک فرماتا ہے پیدا ہوتے ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو ایسے صندوق میں ایسے بند کرو کہ وہ صندوق پانی میں بھی جائے تو پانی اندر نہ جا سکے۔ اچھا جب اتنے سوراخ بند کرنے ہیں کہ پانی اندر نہ جا سکے تو آکسیجن کیسے جائے گی، زندہ کیسے رہے گا؟ تو اس پر اب قربان جائیں اللہ کی نیک اور عظیم بندی نبی محترم کی والدہ ماجدہ پر جناب موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے جو اللہ نے دلائل کا کیا اسی کے مطابق مضبوط ترین مکمل سیل بند وہ ڈبہ صندوق باکس لیا، موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈالا اور خود دریا میں پھینک دیا۔ تو یہ توکل کا انداز ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ سے یہ نعمت نازل ہوتی ہے کہ بادشاہ استقبال کرتا۔ فرعون نے استقبال کیا، فرعون کی بیوی نے اس صندوق کو اٹھایا، اٹھا کر کھولا، جب کھولا تو اندر بچہ تھا، اور جب بچہ تھا تو اللہ پاک فرما رہا ہے جو ہی اس فرعون کی بیوی نے حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو اللہ پاک فرماتا ہے القیت محبتاً، ہم نے اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی، ایسی ڈالی کہ فریفتہ ہو گئی۔ ماں نے پانی میں ڈالا تھا تو اللہ نے محبت ڈال دی۔ تو بتایا کہ جب تم اپنے سارے کام کا کارساز اللہ کو سمجھنے لگ جاتے ہو تو پھر تمہارے کاموں کو نبھانے اور سنوارنے والا اللہ ہوتا ہے۔ ہم آج کیا ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خود اپنے طور پہ بھی رہیں، مرضی اپنی چلے اور رحمت اللہ کی ایسے ہی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا نہیں، پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت۔ ہم ذکر ان لوگوں کا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمیں ایسا نہیں ہوتا، ہم نے کبھی ایسا کیا ہے جو وہ لوگ کرتے تھے؟ تو وہ گویا یہ حضرت موسیٰ، اچھا اب موسیٰ علیہ السلام نے ادھر سانپ کھا لیے، والدہ نے صندوق پانی میں پھینک دیا، اب جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، میں نے تو صرف آپ کو اس سے سبق کی تو بات پر اشارہ کرنا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جب پہنچے دریا کے کنارے پر، تو جب دریا کے کنارے پر پہنچے تو اب دریا ہے، پیچھے دشمن کی فوج ہے، فرعون چڑھا رہا ہے، آگے دریا ہے، پھر باری تعالیٰ کیا کروں؟ فرماؤ اپنا ڈنڈا کٹ، مولا کیا کروں؟ فرماؤ اس ڈنڈے کو پانی پہ مار۔ اچھا پانی پہ ڈنڈے مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ پانی پہ ڈنڈا ماریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو اور پانی پھیلے گا،
لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پانی مارا، ڈنڈے پہ پانی مارا تو پانی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ نہیں کہا باری تعالیٰ پانی سے بھی کبھی ڈنڈے سے بھی پانی رکا ہے۔ توکل کا انداز یہ ہے کہ اللہ کہے پانی پہ ڈنڈا مارو، مار دیا۔ فرمایا ہمارا کام ڈنڈا مارنا تھا، پانی روکنا اللہ کا کام۔ رک گیا پانی رک گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک جنگ پہ گئے، 10,000 کا لشکر ساتھ تھا، آگے دریا آ گیا۔ جب دریا آ گیا نا تو سعد بن ابی وقاص نے پیچھے دیکھا، فوج آ رہی تھی اور للکار رہی تھی ہمارے مقابلے کے لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریا سے کہا، ارے سمندر، تو وہ سمندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی مغرور قسم کی متکبر قوم کے لیے تو نے پانی کا راستہ بنا دیا تھا، تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہمارے لیے راستہ نہیں بنا سکتا؟ بس یہ کہنا تھا کہ پانی کا راستہ بن گیا۔ 10,000 صحابہ سوکھے پانی سے دریا سے باہر نکل گئے۔ جہاں پانی اندر بندہ جائے تو بچنے کا چانس ہی کوئی نہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی کمال کی بات یہ ہے، جب دوسرے کنارے پر پہنچے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، اے میرے نبی کے غلاموں، تم بڑے صاف پاک نکل کے دریا سے آ گئے ہو، کوئی ڈوبا تو نہیں؟ کہا ڈوبا کوئی نہیں۔ کپڑے گیلے تو نہیں؟ کہا نہیں ہوئے۔ کسی کی کوئی چیز دریا میں رہ تو نہیں گئی؟ سبحان اللہ بولنا پیار سے۔ ایک صحابی کھڑے، کہا یا رسول، اے صحابی رسول، میرا مٹی کا پیالہ گم ہو گیا، پیالہ گم ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، اچھی ابھی لیتے ہیں، جب ہم نبی کے غلام ہیں تو دنیا ہماری غلامی کیوں نہیں کرے گی نا؟ دریا سے کہا میرے ایک فوجی کا پیالہ گم ہو گیا ہے، واپس کر۔ دریا کی لہر آئی، پیالہ سامنے آ گیا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، جن کا حکم پانی پر چلتا ہو نبی کے کہنے پر ہو، نبی کی عظمت کے سہارے، ان کو کسی کی کیا پرواہ ہوتی ہے؟ وما علیہ الا اللہ۔